ناظرین ایک جیتی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جیتی خبر نامہ میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کریں تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے، تازہ ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جیتی خبر نامہ میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ ناظرین، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ نیروز اور مہرجان کے نام سے خوشی کے دو تہوار مناتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم ان تہواروں میں شرکت کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے بدلے ان سے بہترین دو دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا۔ عید الفطر اس وقت منائی جاتی ہے جب مسلمان رمضان المبارک میں فرض روزوں کی تکمیل کر لیتے ہیں، جبکہ فرض حج کی ادائیگی کا حصہ ہونے کے علاوہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اسلام میں قربانی کی بہت زیادہ فضیلت و عظمت ہے، اور یہ قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجہ قبولیت پا لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ ناظرین، کورونا وبا مہاماری کے دوران ساری دنیا کے مسلمان رمضان المبارک عید الفطر بھی سادگی کے ساتھ منائی ہے، اور 2020 ایام حج کے دوران اس بار بھی حج سادگی کے ساتھ منایا جائے گا۔ مختصر محدود تعداد میں حج کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح ایام ذی الحجہ کے موقع پر 10 ذی الحجہ کو قربانی کی جاتی تھی، وہ بھی محدود طریقے پر ہی جاریہ سال قربانی دی جا رہی ہے۔ کورونا مہاماری کے دوران یہ دو مسلمانوں کی جو عید الفطر عید الاضحیٰ بڑی ہی سادگی سے ساتھ گزری ہے۔ کورونا وبا مہاماری کی تاریخ میں یہ عیدین لکھی جائے گی۔ پتہ نہیں یہ وبا، یہ وائرس کب ختم ہوگی، اللہ ہی بہتر جانے۔ یہ وبا قدرتی ہے یا پھر انسانوں کے جانب سے پھیلائی گئی ہے یا پھر قدرتی عذاب آسمان سے اترا ہے، اس کی تحقیق ابھی تک واضح انداز میں نہیں ہو سکی، اور نہ ہی اس وبا کا ویکسین تیار ہو سکا ہے، نہ اس وبا کی آج تک دوائی دریافت ہوئی ہے۔ ناظرین، دنیا بھر میں کورونا کووڈ 2019 کا قہر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ کروڑوں افراد اس وبا سے متاثر بھی ہو چکے ہیں، اور لاکھوں افراد اس وبا کے سبب رقم اجل بھی ہو چکے ہیں۔ ناظرین، وہیں پر ساری دنیا لاک ڈاؤن چل رہی ہے، سارے آمد و رفت کے ذرائع مسدود ہو چکے ہیں، اور اسی طرح سارے مذاہب کے لوگوں کی عبادتیں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ بالخصوص مسلمانوں کی فرائض عبادتوں میں خلل پڑا ہے۔ جس طرح سے رمضان المبارک 2020 میں عوام نے انتہائی محدود طریقے سے گزارا ہے، رمضان المبارک عید الفطر بھی سادگی سے ادا کی گئی ہے، اور گھروں میں ہی نماز عید الفطر ادا کی گئی تھی۔ ناظرین، اسی طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی دنیا بھر میں قربانی کی عید جو کہا جاتا ہے عید الاضحیٰ کو، اس سال 2020 میں محدود پیمانے پر عید الاضحیٰ کی قربانی کے انتظامات ہوئے ہیں۔ بالخصوص ہندوستان بھر میں جہاں 30 سے 35 کروڑ آبادی مسلمانوں کی ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر اس ملک میں کروڑوں جانور کو ذبح کیا جاتا تھا عید الاضحیٰ کے موقع پر، لیکن اندرون ملک جاریہ سال 20% بھی لوگ اس موقع پر اپنی جانوروں کی قربانی فریضہ قربانی واجب جسے کہا جاتا ہے، صاحب استطاعت پر جو قربانی واجب ہے، اس سال اپنی واجب قربانی کو ادا کرنے سے قاصر ہونے کے خدشات لاحق ہو گئے ہیں۔ اس وجہ سے بھی دنیا بھر میں جہاں حرمین شریفین میں عبادتوں میں بھی
متاثر ہوئی ہیں، عبادتیں بھی متاثر ہوئی ہیں، 2020 جاریہ حج بھی متاثر ہوا ہے۔ صرف محدود افراد کو کورونا وبا مہاماری کے دوران حج کی اجازت دی گئی ہے۔ ریاست تلنگانہ شہر نظام آباد میں جہاں گہما گہمی رہا کرتی تھی، ایام حج کے موقع پر جانوروں کی خرید و فروخت میں بتدریج اضافہ دیکھا جاتا تھا لیکن ان ایام میں شہر نظام آباد میں محدود طریقے پر ہی جانوروں کو فروخت کرنے کے بازار لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے پچھلے سال اس علاقے جو یعنی اقلیتی علاقوں کا مصروف ترین بازار ہے، جہاں پر مختلف قسم کے جانور فروخت ہوا کرتے تھے، جاریہ سال اس بار یہ تعداد گھٹ کر 10% پر ہی رہ گئی ہے۔ بہرحال ناظرین، نواحی علاقوں میں جانور فروخت کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن شہروں میں گہما گہمی نہ ہونے کے سبب جاریہ سال بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر عوام میں جس طرح جوش و خروش پایا جاتا تھا، اس بار کورونا وبا مہاماری کے دوران کم ہی دیکھا گیا ہے۔ ناظرین، ملک بھر میں کووڈ-19 کی شرح اموات میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ کووڈ-19 کے سبب پورے ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 654 افراد کی موت ہونے کی وجہ سے ملک میں شرح اموات کم ہو کر 2.23 پر محدود ہو گئی ہے۔ صحت اور خاندانی فلاح و بہبود کی مرکزی وزارت کی جانب سے بدھ کو جاری اعداد و شمار کے مطابق جمعرات کو کورونا شرح اموات 2.41% تھی۔ جمعہ کو شرح اموات 2.38% کے ساتھ، ہفتے کے روز 2.35%، اتوار کو 2.31%، پیر کو 2.28% اور منگل کو 2.25% ریکارڈ کی گئی تھی، جو آج کم ہو کر 2.23% رہ گئی ہے۔ ناظرین، انڈیا میں اندرون ملک میں صرف کورونا وبا-19 کا ہی قہر چل رہا ہے۔ کورونا وائرس کی مہاماری کے دوران صرف کورونا کا علاج ہی ہو رہا ہے، دیگر ہزاروں کی تعداد میں جو امراض تھے اس کا کسی قسم کا بھی اسپتالوں میں علاج نہیں ہو پا رہا ہے، جس کے سبب ہزاروں کی تعداد میں افراد علاج نہ ملنے کے سبب مختلف امراض سے جوجھ کر لقمہ اجل ہو رہے ہیں، تو دوسری جانب کورونا وبا کووڈ سے متاثرہ افراد کی بھی ہلاکتیں معنی خیز بنی ہوئی ہے۔ اسپتالوں میں دیگر امراض کا علاج نہیں ہونا بھی ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ وہیں پر ناظرین، عام ایام میں کووڈ-19 کورونا وبا سے قبل جس طرح سے لوگ شوگر، بی پی، دمہ، ٹی بی اور دیگر امراض وغیرہ سے جوجھ رہے تھے، ہر ایک شخص کے جیب میں شوگر اور بی پی، ٹی بی، دمہ اور اس کے علاوہ مختلف امراض کی گولیاں ساتھ میں لے کر گھوما کرتے تھے، وہیں پر اب ہر انسان کو اپنی جیب میں سینیٹائزر کی شیشی، ماسک لے کر گھومنا پڑے گا۔ ہر شخص کو اب جیب میں سینیٹائزر کی شیشی رکھنی پڑے گی، ماسک لگانا پڑے گا کووڈ-19 کورونا وبا سے تحفظ کے لیے۔ اب ہر شخص کو کورونا وبا سے بچنے کے لیے حفظان صحت کے رہنمایانہ خطوط پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہو گیا ہے۔ اب جس طرح سے مچھروں سے بچنے کے لیے مچھر بتی یا پھر دیگر ادویات کا استعمال گھروں میں ہوا کرتا تھا، زائد خرچ کا بوجھ عوام پر پڑا ہوا تھا، وہیں پر اب عوام کو مزید زائد بوجھ کو بھی جھیلنا پڑے گا سینیٹائزر کی شیشیوں کے ذریعے اور پھر ماسک کے ذریعے۔ یہ ہے ناظرین، کورونا وبا مہاماری کا خوف عوام میں بڑھتا ہی جا رہا ہے اور ہر میڈیکل پہ سینیٹائزر، ماسک دھڑا دھڑ بک رہے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، یہ آپ ملک کی صورتحال، دنیا کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔